معزز علماء کرام کہ آج ہمارے اس ادارے سے 40 طلبا دورہ حدیث سے فراغت حاصل کر رہے ہیں اور تقریباً 14 طلبا حفظ کے تکمیل کی انہوں نے سعادت حاصل کی۔ یہ دونوں جماعتیں حفاظ کی جماعت اور فضلا کی جماعت دونوں قابل مبارکباد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان 2 حدیثوں کی مجھے تشریح کرنی ہے اور ان دونوں حدیثوں میں سب کے لیے نصیحتیں ہیں، طالب علموں کے لیے بھی نصیحت ہے، حفاظ کے لیے بھی نصیحت ہے، خواص اور علماء کے لیے بھی نصیحت ہے اور عوام الناس کے لیے بھی نصیحت ہے، مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ یوں کہنا چاہیے مختصراً کہ ہر مومن کے لیے نصیحت، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے لیے نصیحت ہے۔ پہلی حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی کی حدیث ہے۔ حدیث لمبی ہے، مجھے پوری حدیث کی تشریح نہیں کرنی ہے، میں نے حدیث پاک کا فقط ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء۔ کیا ہمارے مولوی حضرات ان کا ترجمہ تو ماشاءاللہ کر لیتے ہو؟ کیا ترجمہ ان کا؟ بولو بے شک۔ کتب کا کیا ترجمہ؟ بولو۔ کتب کے معنی لکھنا۔ ان اللہ کتب، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ کتب کا لفظی ترجمہ ہے لکھنا اور مطلب خیز ترجمہ ہے لازم کرنا۔ جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ گویا لازم ہوگی۔ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء۔ فی کل شیء کا ترجمہ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اور سمجھے جو ہر عالم جانتا ہے اور سمجھے جو۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوا کہ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا۔ میں نے احسان کا ترجمہ نہیں کیا، میں نے احسان کا لفظ ہی دہرایا، حدیث میں جو لفظ ہے وہی دہرایا۔ ترجمہ آپ سے پوچھوں گا، آپ فارغ ہوئے ہیں، آپ مولوی بنے اور سمجھے جو ہے تو آپ سے پوچھوں گا اور سمجھے جو ہے احسان کا کیا ترجمہ؟ زور سے بولو۔ کیا؟ ہر کام کو اچھی طرح کرنا۔ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء۔ اب اردو میں بھی احسان کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بھی احسان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اردو میں احسان کا لفظ ہمدردی کے معنی میں جو ہے بولا جاتا ہے اور عربی میں احسان کے معنی ہے نیکو کردن۔ تھوڑی بہت فارسی آتی ہوگی، نیکو کردن۔ نیکو کردن کا مطلب ہے کسی کام کو اچھے طریقے پر انجام دینا۔ یہ جیسے مولوی صاحب نے کہا کسی کام کو اچھے طریقے پر اور سمجھے انجام دینا۔ اب ترجمہ کیجیے، ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا۔ عمدگی کے معنی میں اور سمجھے، احسان کا لفظ ہمدردی کے معنی میں نہیں بلکہ عمدگی کے معنی میں۔ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اور سمجھے عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔
مومن کا ہر کام عمدہ ہونا چاہیے، مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے، یعنی عمدگی کو لازم کر دیا۔ مومن کا ہر کام شاندار، اور مومن کا ہر کام جاندار، اور مومن کا ہر کام عمدہ ہونا چاہیے۔ برا مت ماننا، آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، مولوی بننا ہے تو کام کے مولوی بنو، نام کا مولوی بننے سے کیا فائدہ؟ مولوی بننا ہے تو کام کے مولوی بنو، نام کے اور سب کے مولوی بننے سے کیا؟ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے، عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ جو کام کرو عمدہ اور سمجھے کرو، پڑھنا ہے ڈھنگ سے پڑھو تاکہ تم کام کے مولوی بنو، نام کے مولوی نہ بنو۔ یہ حفاظ کرام ہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو اور سمجھے لازم کر دیا۔ حافظ بننا ہے تو سال بھر کے حافظ بنو، رمضانی حافظ مت بنو۔ معاف کرنا، ہم میں اور سمجھے اس مجمع میں اور سمجھے کتنے حافظ ہوں گے، یا اگر گنے تو اور سمجھے گنے نہ جائیں، لیکن معاف کرنا وہ سب نام کے حافظ، کام کے حافظ خال ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے اور شعبان شروع ہوتا ہے تو تاق میں سے قرآن کو اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، گردان سمجھے جو ہے اور سمجھے جو ہے پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو روزانہ ایک پارہ سمجھے جو ہے یاد کریں گے، تراویح میں سنا دیں گے اور سمجھے، اور 2 دن کے بعد وہ بھول جائیں گے۔ یہ رمضانی حافظ مت بنو، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو اور عمدگی کو لازم کر دیا۔ شریعت میں عمدگی مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے، عمدگی مطلوب ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ سمجھے جوان ہوتا ہے، پھر سمجھے جو ہے بڑھاپے میں جا کر کے مر جاتا ہے۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں علماء ہیں، وہ جانتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، جانتے ہیں آیت کریمہ میں احسن عملا آیا ہے، اکثر عملا نہیں آیا ہے۔ کون زیادہ عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ اور سمجھے۔ ایک آدمی اور سمجھے جو ہے 25 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، لیکن کیسی؟ تو چل میں آتا ہوں، ہری ڈال میں بیٹھا ہوں، چپی روٹی کھاتا ہوں، اور سمجھے نہ رکوع کا ٹھکانا، نہ سجدے کا ٹھکانا، نہ قومے کا، نہ جلسے کا، نہ قاعدے کا، اور سمجھے جو ہے یوں کہیں کہ رسول نے 25 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھو لیکن ڈھنگ کی پڑھو، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء۔ تو قرآن کریم کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا،
ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں کون اور سمجھے عمدہ عمل لے کر کے ہمارے پاس آتا۔ عمدہ عمل مطلوب ہے شریعت میں، نفس عمل اور سمجھے مطلوب نہیں۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو خشوع والی نماز اور سمجھے پڑھیں۔ قرآن کریم نے خشوع کی قید لگائی، معلوم ہوا کہ عمدہ نماز اور سمجھے مطلوب ہے، نفس نماز مطلوب نہیں۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع، اس لیے یہ نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں آگے چل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بطور مثال کے دو ارسم کے جو ہے چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دو کام اگر کرنے ہیں تو شاندار طریقے پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو شاندار طریقے پر قتل کرو۔ ایک مثال یہ تھی کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو شاندار طریقے پر قتل کرو۔ اب جو علماء ہیں وہ تو ماشاءاللہ اور سمجھے جانتے ہیں، لیکن جو عوام ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاندار طریقے پر قتل کرنا تو ناجائز ہے، قتل کرنا تو حرام ہے۔ ہر قتل حرام نہیں ہے، قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل حق ہے اور ایک قتل ناحق ہے۔ ہر قتل سمجھے جو ہے گناہ نہیں ہے۔ قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل حق ہے اور ایک قتل ناحق ہے۔ قتل ناحق یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے اور سمجھے، لیکن یہ قتل حق ہے۔ قتل حق کی مثال، زید نے بکر کو قتل کر دیا بلا وجہ، خامخواہ زید نے بکر کو سمجھے قتل کر دیا، تو اب بکر کی جو ورثہ ہیں وہ زید سے قصاص لیں گے اور بکر کے ورثہ زید کو قتل کر دیں گے، قصاصاً قتل کریں گے۔ یہ قصاصاً جو زید کو قتل کیا جا رہا ہے یہ قتل حق ہے۔ باقی مثالیں بھی ہیں لیکن مجھے وہ نہیں سمجھانی آپ سے۔ تو زید نے بکر کو قتل کیا، بکر کے ورثہ نے سمجھے زید کو اڑا دیا اور اس کو قصاصاً قتل کر دیا، یہ قتل حق ہے۔ اب قتل کرنے کے دو طریقے، ایک بھونڈا طریقہ اور ایک شاندار طریقہ۔ قتل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک سمجھے جو ہے برا طریقہ، ایک شاندار طریقہ۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہے شاندار طریقے پر قتل کرو۔ بھونڈا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کان کاٹے، پھر ناک کاٹے، پھر آنکھیں پھوڑی، پھر ہاتھ کاٹے، پھر پیر کاٹے اور اس طرح تڑپا کر کے رسم جو اس کو مارا، یہ بھونڈا طریقہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی ہے حدیث، لا قبض الا بالسیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قصاص تلوار ہی سے لیا جائے گا۔ تیز تلوار لو اور ایک ہی بار میں گردن قلم، یہ ہے شاندار طریقہ قتل کرنے کا۔ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو، اور اس کی مثال دی کہ اگر قتل کرنا ہے کسی کو تو شاندار طریقے پر قتل کرو، تڑپا کر کے مارنا، مسئلہ کرنا،
مسئلہ کرنا حرام ہے، پرپا کر کے مارنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شاندار طریقہ یہ ہے کہ ایک دیوار میں گردن کو قلم کر۔ دوسری مثال حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو شاندار طریقے پر جانور کو ذبح کرو۔ بقرعید کے موقع پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو شاندار طریقے پر جانور کو اور رسول کے ذبح کرو۔ شاندار طریقہ کیا ہے اور برا طریقہ کیا ہے؟ شاندار طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو خوب قابو میں کر لو۔ بڑا جانور ہے، ایسا ہے بڑا جانور ہے، اور سمجھے مضبوط رسی سے اس کے چاروں پیروں کو پہلے خوب باندھ لو اور اس کو قابو میں کر لو۔ مضبوط رسی یہ نہیں کہ پتلی سی رسی اور سمجھے گی اور پتلی سی رسی لے کر کے پیر باندھے، اس نے ایک لات ماری اور سمجھے جو ہے رسی تو ڈال۔ اب وہ آدھی گردن کٹی تھی اور جانور اور سمجھے کھڑا ہو گیا، کون ہے مائی کا لال جو اس کو گرائے؟ اور یہ تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو اچھا ہے، شہر میں اگر وہ جانور بھاگا گلی میں تو ایک اچھا خاصا تماشا اور جے بن جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا جانور کو ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے پر ذبح کرو۔ پہلے رسول کے جانور کو خوب قابو میں کر لو، رسی سے باندھ لو اس کو۔ رسول کی نبی اکرم دیکھو بکرا جو ہوتا ہے اس بکرے کو رسی سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بکری کے طور سمجھے جو ہے چار پیر پکڑ لیا اور سمجھے جو ہے کافی۔ لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکرا ذبح فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا پیر بکرے کے اوپر جانور کے اوپر رکھا تاکہ وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے شاندار طریقہ۔ اور پھر حدیث میں فرمایا گیا کہ تیز چھری لو اور تیز چھری لے کر کے جانور کو اور سمجھے ذبح۔ یہ نہیں کہ پچھلے سال کی جو چھری ابرائے پر پڑی تھی اور سمجھے اس کو تیز بھی نہیں کیا اور اسی سے اور سمجھے اب وہ کاٹ دی۔ اب وہ اور سمجھے جو ہے ارے عبداللہ دیکھیے وہاں ابرائے پہ دوسری رکھی اور سمجھے جو ہے وہ دوسری لائے جو سمجھے جو ہے حدیث میں فرمایا گیا اور سمجھے کہ جانور کو اور سمجھے تیز چھری سے ذبح کرو اور اس کو راحت پہنچا۔ یہ ہے اچھا طریقہ، اور اس کو اور سمجھے جو ہے تکلیف دینا یہ ہے برا طریقہ۔ بہرحال حدیث پاک میں یہ دو مثالیں دی گئی ہیں۔ قتل کی مثال کہ قتل کرنا ہے شاندار طریقے پر قتل کریں، اور اگر آپ سمجھے جو ہے ذبح کرنا ہے جانور کو شاندار طریقے پر آپ سمجھے ذبح کرنا۔ محترم مومن کا ہر کام شاندار ہونا ہے۔ مولوی بننا ہے کام کے مولوی بننا، حافظ بننا ہے کام کے حافظ بنو، نماز پڑھنی ہے تو ڈھنگ کی نماز پڑھو، شاندار نماز ہر سمجھے اور سمجھے۔ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء۔ ایک حدیث سنیں غور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ جب مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں، سنیں حدیث کو، لوگ جب نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو کسی کی نماز 10واں حصہ وہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، اپنی نماز کا 10واں حصہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، 9 حصے ضائع۔ کوئی 9واں حصہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، 8 حصے ضائع۔ کوئی پاؤ نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، 3 پاؤ اور سمجھے نماز ضائع۔ کوئی سمجھے جو ہے آدھی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، آدھی نماز ضائع۔ شاذ و نادر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو کمپلیٹ نماز پڑھ کر کے نکلے گا، ورنہ تو اور سمجھے جو ہے
نماز یہ ہوتی ہے 10واں حصہ پڑھ کر کے نکلے، 9واں حصہ پڑھ کر کے نکلے، 8واں حصہ پڑھ کر کے نکلے، 7واں حصہ پڑھ کر کے نکلے، پاؤ حصہ پڑھ کر کے نکلے، کون حصہ پڑھ کر کے نکلے، آدھا پڑھ کر کے نکلے، اور سمجھے جو ہے یہ شاندار طریقہ نہیں نفع كتب الاحسان فی کل شیء۔ نماز خشوع کا مطلب ہے توجہ، نماز کی طرف توجہ۔ اگر تمہاری توجہ نماز کی طرف 10% ہے فقط تو تمہاری نماز 10% صحیح، 9% ضائع۔ اور اگر تمہاری سمجھے جو ہے توجہ نماز کی طرف آدھی ہے تو آدھی نماز صحیح ہو۔ خشوع کا مطلب توجہ اور سمجھے جو ہے۔ حضرات صحابہ تھے، ان کی نمازیں جو ہے کمپلیٹ ہوتی تھی اور ان کی توجہ نماز کی طرف 100% ہوتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط اشارہ کروں گا اور سمجھے جو ہے۔ اور وہ یہ کہ اور سمجھے جو ہے ایک صحابی کو تیر لگ گیا، اب ان کے جسم سے وہ تیر کو کھینچا جا رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور سمجھے، تو انہوں نے اور سمجھے ساتھیوں سے کہا ایک کام کرو، ابھی مت نکالو یہ تیر، جب میں نماز شروع کروں اور سمجھے جو ہے تو یہ تیر اور سمجھے یہ کھینچ لینا۔ چنانچہ انہوں نے نماز شروع کی تو ساتھیوں نے وہ تیر نکال لیا۔ ایسی اور سمجھے ایک نماز ہم کو نصیب ہو جاوے تو زہر نصیب اور سمجھے جو ہے ایسی تیر کھینچا جا رہا ہے جسم میں سے، لیکن ان کو احساس تک نہیں آ رہا سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ مومن کا ہر کام عمدہ ہونا چاہیے، نماز پڑھنی ہے عمدہ نماز پڑھو، خشوع خضوع اور توجہ اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو اور سمجھے جو ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور سمجھے 5 منٹ میں جو ہے میں بات اور سمجھے جو ہے ختم کر دوں گا انشاءاللہ اور سمجھے جو ہے۔ یہ پہلی نصیحت تھی اور یہ پہلی حدیث تھی۔ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ جو کام کرو، کھیتی کرنی ہے ڈھنگ سے کرو، نام کی کھیتی کرنے سے کیا فائدہ؟ تجارت کرنی ہے ڈھنگ سے کرو، کوئی بھی کام، دینی کام، دنیاوی کام، جو بھی کام کرنا ہے، مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے اور مومن کا ہر کام عمدہ اور سمجھے ہونا چاہیے۔ یہ ایک اور سمجھے حدیث کہ میں نے مختصر تشریح کی اور سمجھے جو ہے۔ اب ایک دوسری اور سمجھے حدیث ہے، ذرا اور سمجھے جو ہے 2-4 منٹ میں اور سمجھے جو اس کو میں ختم کروں گا۔ اور وہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی ان الفاظ کی مناسبت سے، یقال لقاری القرآن اقرأ وارتقی۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتیوں سے کہا جائے گا، قاری سے کہا جائے گا، یقال لقاری القرآن، قاری سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، تلاوت کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ یہ حدیث آپ کے علم میں ہے اور یہ حدیث آپ جانتے ہیں، لیکن اس حدیث کے بارے میں مجھے صرف اتنی بات بتانی ہے کہ یہ حدیث در حقیقت عام ہے، لیکن ہم نے اس حدیث کو ان حفاظ کے ساتھ خاص کر دیا کہ قیامت کے دن اور سب کے حافظ سے کہا جائے۔ حدیث میں حافظ کا لفظ کہاں ہے؟ حدیث میں تو قاری کا لفظ ہے، یقال لقاری القرآن، قاری کا لفظ آیا ہے، حافظ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ حدیث حافظوں کے ساتھ خاص ہے۔ یاد رکھنا، یہ حدیث حافظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، قاری کے ساتھ یہ حدیث خاص ہے۔ اب قاری کہلائے گا کون؟ سن لیں، قاری کون کہلائے گا؟ قاری وہ کہلائے گا جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہو، قاری وہ کہلائے گا
کہ جس کو قرآن سے اور قرآن کی تلاوت سے خصوصی دلچسپی ہے، روزانہ ایک منزل پڑھتا ہو، یہ ہے قاری۔ اور چلو ایک منزل نہ پڑھے تو آدھی منزل، 3 پارے روزانہ بلا ناغہ پڑھو گے تو تم قاری کی فہرست میں آؤ گے اور نہیں آؤ گے۔ قرآن سے خصوصی دلچسپی پیدا کریں۔ حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، جو ناظرہ خواں ہیں وہ بھی روزانہ یومیہ بلا ناغہ سمجھے جو ہے 3 پارے پڑھیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک منزل پڑھیں، 3 پارے روزانہ پڑھیں اور سمجھے جو ہے تو سمجھے آپ قاری کہلائیں گے۔ یقال لقاری القرآن، قاری کا لفظ ہے، حافظ کا لفظ ہی نہیں ہے، اور سمجھے ہم نے حافظ کے ساتھ خاص کر دیا، لہذا قاری سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتقِ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، تیری ترقی وہاں رکے گی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، تیری ترقی وہاں رکے گی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ یہ علماء ہیں میرے سامنے، بتلاؤ قرآن کی آخری آیت کیا ہے؟ جو سے بولو سن لیں، قرآن کی آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کی آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور سمجھے تراویح میں اور سمجھے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جو ہوتا ہے 19ویں رکعت میں قل اعوذ برب الناس پر قرآن ختم کر دیتا ہے، اور 20ویں رکعت میں اگلا قرآن اور سمجھے جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی تو آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں، قرآن تو اور سمجھے گھومتا رہتا ہے، اور سمجھے جو ہے آخری آیت ہے ہی نہیں کوئی۔ اور حدیث میں آیا ہے اور سمجھے کہ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تیری منزل اور تیری ترقی وہاں رکے گی جہاں تو اور سمجھے آخری آیت، اور قرآن کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اور قرآن کا اور سمجھے جو ہے آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور سمجھے جو کہ قرآن سے خصوصی دلچسپی پیدا کریں۔ رمضان آ رہا ہے، تلاوتوں کا اہتمام کریں۔ اور ایک بات بتلاتا جاتا ہوں، اور سنیے، جنت میں نمازیں بھی ہوں گی، ذکر بھی ہوگا اور تلاوت بھی ہوگی۔ جنت میں ذکر بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، لیکن عمل کا ثواب دنیا میں ملتا ہے ایسا کوئی عمل نہیں سوائے تلاوت کے، ایسا کوئی عمل نہیں کہ جنت میں جانے کے بعد اس کا ثواب ملے۔ یہ جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ جو عرصے کی ترقی ہو رہی ہے اور یہ جو چڑھ رہا ہے، یہی تلاوت کا ثواب ہے۔ سمجھیں، یہ جو عرصے مجھے کہا گیا کہ اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو یہ جو اس نے پڑھا اور جو تلاوت کی اس کا ثواب کیا، یہ جو ترقی ہو رہی ہے یہی اس کا ثواب ہے۔ تو محترم بزرگ، تلاوت ایک ایسی اور سمجھے جو ہے چیز ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ باقی کسی عمل کے متعلق کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس کا ثواب جنت میں جانے کے بعد، جنت میں نمازیں کوئی پڑھے گا ثواب نہیں ملے گا، ویسے ہی اور سمجھے شوق سے پڑھے، ذکر ہوگا، ذکر کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اور کیا ملے گا؟ یہی ترقی اور سمجھے جو ہے درجات، یہی اور سمجھے جو ہے اس کا ثواب ہے۔ وآخر دعوانا